السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سابق وزیر اعظم و مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے لاہور میں پارٹی کے ٹکٹ امیدواروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارے دور میں ہندوستان کے 2 وزرائے اعظم واجپئی اور مودی پاکستان تشریف لائے، اس سے پہلے کب کوئی آیا تھا؟ رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ صرف اقتصادی اور معاشی ترقی نہیں بلکہ ہر شعبے میں ترقی کرنی چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہمسائے آپ سے ناراض ہوں یا آپ ان سے ناراض ہوں اور آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل کر لیں؟ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے معاملات کو ہندوستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے، ایران کے ساتھ بھی مضبوط کرنا ہے، چین کے ساتھ بھی مزید بہتر اور مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے پیچھے تو سی پیک کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ غزہ میں جاری اسرائیل اور حماس کی جنگ کئی محاذ پر انسانیت کو شرمسار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی۔ یہ جنگ ناقابل یقین انسانی بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ غزہ کے النصر اسپتال کے ICU میں نوزائیدہ بچوں کی لاشیں سڑی گلی حالت میں پڑی ہوئی ہیں، جس کی ویڈیو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ غزہ کے ایک رپورٹر نے اسپتال کی ویڈیو بنائی جس میں دکھائی دے رہا کہ اسپتال میں نوزائیدہ بچوں کی لاشیں اب بھی ICU بیڈ پر لائف سیونگ ایکوپمنٹ سے جڑی ہوئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ویڈیو میں 4 نوزائیدہ کی لاشیں دکھائی دے رہی اور کچھ کی تو صرف ہڈیاں بچی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ نومبر ماہ کے شروع میں اسرائیل اور حماس کی جنگ اسپتالوں میں شروع ہو گئی تھی۔ اسرائیل کا الزام تھا کہ ان اسپتالوں میں حماس کے دہشت گردوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے حملے سے قبل اسپتال خالی کرنے کی ہدایت دی تھی، جس کی وجہ سے اسپتال کا اسٹاف جلد بازی میں یہاں سے نکل گیا تھا۔ مانا جا رہا ہے کہ اسی دوران کئی نوزائیدہ بچوں کو اسپتال میں ہی چھوڑ دیا گیا، جن کے بعد میں موت ہو گئی۔ اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ اسپتال خالی کرنے سے پہلے ہی 2 نوزائیدہ بچوں کی موت ہو گئی تھی، جبکہ دیگر بچے زندہ تھے لیکن بعد میں دیکھ بھال نہیں ملنے سے ان کی بھی موت ہو گئی۔ راجستھان ہائی کورٹ جودھ پور کی مرکزی بینچ نے مرکزی وزیر مملکت برائے قانون ارجن رام میگھوال کے خلاف 2010 میں درج بدعنوانی کے معاملے میں ماتحت عدالت کی پیشگی تحقیقات کے حکم کو منسوخ کر دیا، تاہم FIR کو کالعدم قرار دینے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کیس قانون کے مطابق نظر ثانی کے لیے ماتحت عدالت کو بھیج دیا ہے۔ عرضی گزار مرکزی وزیر مملکت برائے قانون میگھوال نے 8 جولائی 2014 کے حکم کو انسداد بدعنوانی ایکٹ کے معاملات کے لیے خصوصی عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ اس میں عدالت نے ACB کی کلوزر رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے تحقیقاتی ایجنسی کو مزید تحقیقات کی ہدایت دی۔ بدعنوانی کا یہ معاملہ 2007 کا ہے، جب میگھوال چورو میں ضلع کلیکٹر کے عہدے پر تعینات تھے۔ ان کے خلاف درج شکایت میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ 22 جون 2007 کو ضلع کلیکٹر نے چورو سینک بستی کی کچھ زمینوں کی الاٹمنٹ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ ہندوستانی سیاست کے اہم ترین ناموں میں سے ایک سونیا گاندھی کا آج 77واں یوم پیدائش ہے۔ اس موقع پر ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ PM مودی نے ایکس پر سونیا گاندھی کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد دی اور لکھا، سونیا گاندھی جی کو ان کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد، انہیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی حاصل ہو۔ کانگریس پارٹی نے بھی سونیا گاندھی کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد دی۔ کانگریس آفیشیل ایکس ہینڈل سے لکھا گیا، سونیا گاندھی جی کو یوم پیدائش کی مبارکباد، جو سچائی، عظیم قربانی اور جرأت کی اعلیٰ ترین اقتدار کی مثال ہے۔ وہ طاقت کا ایک ستون ہے جنہوں نے اپنی زندگی عظیم قربانی کے ساتھ عوامی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے قرارداد کے مسودے کو روکنے کے لیے امریکہ کے ویٹو کے استعمال پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے انسانیت کے خلاف ووٹ قرار دیا۔ ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم نے سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کرنے کو غزہ میں جاری قتل عام میں امریکہ کی شراکت قرار دیا ہے، اور تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی ویٹو ان اقدار سے متصادم ہے جن کا امریکہ دعوے کرتا ہے۔ امریکہ دنیا میں امن کا پیغام دیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتا ہے، مگر غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنا امریکہ کے ان دعووں کی عملی نفی ہے۔ عرب عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تنظیم نے فوری جنگ بندی کی ضرورت پر بھی زور دیا اور خبردار کیا کہ امریکی ویٹو اسے غزہ میں قتل عام میں شریک بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی امریکی ویٹو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شہریوں کی تکالیف، وسیع پیمانے پر تباہی اور غزہ کی پٹی میں غیر مسبوق انسانی تباہی کو دیکھ کر دانستہ بے حسی کا مظاہرہ کرنے کے مترادف ہے۔
دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کا راجدھانی دہلی کے وسنت گنج کے قریب لارنس گینگ کے شوٹروں کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا۔ اس دوران دونوں طرف سے شدید فائرنگ ہوئی۔ بشنوئی گینگ کے 2 شوٹر انکاؤنٹر میں پکڑے گئے اور ان میں سے ایک نابالغ ہے۔ ان شوٹروں کے خلاف کئی پرانے مقدمات درج ہیں۔ خیال رہے کہ دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے گولڈی برار اور لارنس بشنوئی گینگ کے 2 شوٹروں کو گرفتار کیا تھا۔ یہ وہی شوٹر ہیں جو 3 دسمبر 2023 کو پنجاب کے ایک سابق MLA کے پنجابی باغ کے گھر پر فائرنگ کے واقعے میں ملوث تھے۔ دونوں شوٹروں کے نام آکاش اور اکھل ہیں جو ہریانہ کے سونی پت اور چرخی دادری کے رہائشی ہیں۔ پولیس کی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ دونوں شوٹر پنجاب کے سابق MLA دیپ ملہوترا کے گھر پر فائرنگ میں ملوث تھے اور یہ کام گولڈی برار کے کہنے پر کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔